ڈاکٹر صاحب ایسے اگر آپ تقریر سن لیتے صدر صاحب کی تو بہت ساری چیزوں کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کون سی تقریر میں انہوں نے کون سے تیر مارے ہوں گے، وہی ادھر ادھر کی باتیں کی ہوں گی جو ہر سال کرتے ہیں۔ ان تقریر پہ کیا فائدہ، کیا عمل درآمد، کیا پریکٹیکلی سر وہ تو ساری چیزیں آ جائیں گی نا تقریر کی۔ ہم کیوں سنیں کہ ایک بندہ آٹھویں دفعہ خطاب کر رہا ہے اپنی سیاست کو دفن کر کے، اپنی سیاست کو پیپلز پارٹی تمہارا پریزیڈنٹ بن گئے وہ اس وقت کولیشن پارٹنر ہے، سندھ میں تیسری مرتبہ گورنمنٹ ہے، کولیشن پارٹنر ہے تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ سیاست دفن کہا ہوئی دفن ہی ہو گئی۔ جو سیاست عوامی سیاست پیپلز پارٹی کی تھی، جو محترمہ کی تھی، جو اس کے اصول تھے، تو سب ختم کر دیا آپ نے۔ نہیں اقتدار میں آنا ہی مقصد ہوتا ہے تو اقتدار میں اندر سے پوچھے نا کیا انقلاب پنجاب میں ہو رہا ہے، ان سے پوچھے تو صحیح ویسے کیا ہو رہا ہے پنجاب میں، کیا ہے آپ کے سامنے حالات، کیا ان کے کہاں گئے ان کے 17 پوائنٹ، کہاں گئے ان کا پاور شیئرنگ فارمولا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ویسے شرمیلا بی بی یہ ڈنڈے کے زور پہ ان کو ہانکا جا رہا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، ان کی کیا ضرورت ہے؟ نون لیگ آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہے پوری کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو بہت اچھا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا۔ دیکھیں نا پی ایم ایل این کے ساتھ جو مسئلہ ہے نا وہ آج کا نہیں ہے، ہمارا کوئی بہت اچھا ایکسپیرینس پی ڈی ایم اے بھی کیوں چلتے ہیں پھر ہر بار آپ ان کے ساتھ؟ کیونکہ اس وقت ایک سمجھ لیں کہ مجبوری ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کو چلانا ہے، اس ملک کے اندر حکومت۔ ہم نے تو الیکشن کے بعد ان کو بھی کہا تھا ہم سے آئیں بات کریں، اگر یہ آ جاتے تو شاید ایسا ہوتا کہ ہم ان کے ساتھ حکومت بنا لیتے۔ تو آپ ان کا پرائم منسٹر تسلیم کر لیتی پھر؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم ان کا پرائم منسٹر تسلیم کرتے یا ہمارا کرتے، اکثریتی پارٹی ہے، 90 ایم این اے ان کے۔ نہیں وہ بات تو اب چلی گئی نا، لیکن ہم نے جب ہماری سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی تو ہم نے کہا تو ہم تو ہر کسی سے بات کریں گے جو ہم سے بات کرنا چاہے، انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ پی ایم ایل این نے ہم سے بات کی، حکومت سازی کرنی تھی، حکومت بننی تھی، ہم نے بنا لی، کیونکہ الیکشن کے بعد کسی بھی ایک جماعت کو تو اوورwhelming میجورٹی تو ملی نہیں نا۔ دس واز دا اونلی وے فارورڈ کہ جناب آپ جو آپ سے بات کر رہا ہے اور جو حکومت سازی کے لیے آپ کو دعوت دے رہے ہیں آپ اس سے بیٹھ کے بات کریں۔ ہم نے پھر ایک پاور شیئرنگ فارمولا بنایا جو کہ ریٹن ایگریمنٹ تھا، اب وہ اس کی مسلسل وائلیشن ہو رہی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ رانا صاحب یہ معاہدے کر کے آپ مکر کیوں جاتے ہیں جی؟ اور اگر آپ نے اس پہ کام نہیں کرنا ہوتا تو معاہدے کرتے کیوں ہیں؟ کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے، آج یہ ناراض ہو جائے آپ کی گورنمنٹ چلی جائے گی لیکن یہ بھی مطمئن نہیں آپ سے۔ نہیں دیکھیں، پیپلز پارٹی کے سارے معاہدوں کے اوپر ان سے انگیجمنٹ بھی رہتی ہے، ان کو پورا کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اب اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے اور کچھ معاملات پی ایچ ڈی پی کے حوالے سے آئی ایم ایف کے زمرے میں آتے ہیں تو آبویسلی اس کو ہم بھی فالو کرتے ہیں اور پورے پاکستان کو پھر فالو کرنا ہے، کیونکہ ایک وہ بھی فیکٹر ہے۔ باقی پنجاب کے حوالے سے بھی جو معاہدے ہیں ان کو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سارے معاہدے پورے کیے جا رہے ہیں۔ جو سلوک ہمارے پی ایم ایل این کے ایم پی ایس کے ساتھ ہو رہا ہے اسی طرح کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب ٹرانسفر پوسٹنگ میرٹ پہ ہوتی ہے، اس کے اندر پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہو رہی، تو وہ پھر یہ اس طرح کے ایشوز بنتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم کنٹینیوسلی انگیج کر رہے ہیں، اور آج بھی دیکھیں بلاول صاحب جو ہیں پرائم منسٹر ہاؤس افطار انہوں نے اکٹھے کیا، تو یہ کولیشن کے اندر ہر وقت کاوش ہوتی ہے کہ آپ ایشوز جو ارائز ہوتے رہتے ہیں، اور ہوتے ہیں ایشوز ارائز، obviously ڈفرنٹ پارٹیز ہیں، ڈفرنٹ مینیفیسٹوز ہیں، وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے لحاظ سے چیزوں کو چلائیں، تو ان چیزوں کو جہاں کوئی ڈائیورژن ہو جاتی ہے تو وہاں ہم ضرور اس کو جو ہے وہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش جانی چاہیے، ہماری نیت اچھی ہے، ہم ملک کے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی بہتر کرنا چاہتی ہے، تو میرے خیال سے یہ کولیشن چلے گی، یہ سپورٹ ایک دوسرے کی چلے گی ملک کے لیے۔ بے شک ہمارے ایجنڈاز جو ہیں وہ مختلف ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی معاملہ ہے کہ ہم ضد کر کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ ضد کی وجہ سے ہم چیزیں وہ پوری نہیں کر رہے، مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ ہم ان کے سامنے بھی رکھ دیتے ہیں، یہ بھی تسلیم کر لیں۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب یہ کولیشن تو چلے گی، آپ جتنا چاہے زور لگا لیں، پانی ملے نہ ملے، یہ دونوں نے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ یہ جو آپ کی امیدیں ہیں نا کہ اب یہ کولیشن ختم ہو جائے گی۔ پانی کے اوپر اگر مجھے دیکھیں پانی کے اوپر یہ کہا گیا کہ پنجاب پانی چوری کر لیتا ہے، دیکھیں ایسا نہیں ہے۔ ارسا کے اندر چاروں صوبوں کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، اب ٹیکنالوجی آ چکی ہے، پانی کا فلو کہاں شفٹ ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ سیریس ایسے الزامات ہمیں نہیں لگانے چاہیے، اور بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ایسا ہی ہے۔
ہر سال پانی چوری ہوتا ہے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. ارسا کے اندر چاروں صوبوں کے ریپرزینٹیٹیوز بیٹھے ہوئے ہیں کہ واٹر اکارڈ کے تحت جو پانی کی ڈسٹریبیوشن کی امپلیمنٹیشن ہے اس کو بہتر کریں ایسا نہیں ہے کہ تاکہ یہ تنازع ونس اینڈ فار آل ختم ہو جائے. ڈوگر صاحب سر یہ جو آپ کو امید ہے نا کہ ان کا اتحاد ختم ہو جائے گا, اتحاد کوئی نہیں ختم. ہمیں کیا امید ہے؟ آپ کو پتا اتحاد کیسے بنایا گیا, کس کے لیے بنایا گیا, کہ انہوں نے بنوایا, ہمیں سب پتا ہے. ہم کیوں ان سے کوئی نہ ہم نے ایسی کوئی بات کی ہے. ہم تو بات اصول کی کر رہے ہیں کہ جو پالیسیاں ہیں, اگر یہ حکومت کے حصے دار ہیں تو ان کو ان پالیسیوں میں حکومت کو اعتماد میں لینا چاہیے. یہاں تک تو بات ہم ان کی بات سے اتفاق کر رہے ہیں. باقی ان کی اپنی پالیٹکس ہے, اپنا ان کا منشور ہے, اپنا ان کا سلسلہ ہے, وہ آپ کے سامنے ہی ہے. پالیٹکس کہاں گئی, منشور کہاں گیا. لیکن ہم تو جو بات کر رہے ہیں ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. اور پانی کے اوپر ہمیں بھی وہی خدشہ ہے جو ان کو خدشہ ہے کہ پانی کے معاملے پہ سب کو اعتماد میں لینا چاہیے, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے. پارلیمانی پارٹیوں کے لیڈرز کی چلو میٹنگز کر لیں, ان سے بات کر لیں. پہلے منسٹر نہیں تھا, اب منسٹر واٹر ریسورسز کے آگے وہ بات کریں اور سب کو بتائیں کہ بھئی یہ مسئلہ یہ ہے, ہماری یہ ضرورت ہے, اتنا رقبہ ہم نے کاشت کرنا ہے, اتنا پانی ہمارے پاس ہے, یہ ہمارا فیوچر پلاننگ ہے, واٹر مینجمنٹ ہم اس طرح سے کریں گے. اس سے بڑا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں نا. لیکن کیونکہ آپ ہر کام کر رہے ہیں ڈنڈے کے سر پہ, اور اس وقت ڈنڈا ہی چل رہا ہے, نہ کوئی آئین ہے, نہ کوئی قانون ہے, نہ کوئی حکومت ہے, نہ کوئی پالیسی ہے. یہ پارلیمنٹ سب دکھاوے کی باتیں. آج جو خطاب ہوئے وہ کیا ہے دیکھیں نا, جو ایک جعلی اسمبلی ہو, فارم 47. چلیے تو آپ کیوں بیٹھے ہو اس کے اندر؟ سر ہم تو بہت احتجاج بیٹھے ہیں, ہم تو جیت کر آئے بیٹھے ہیں. یہ 47 کی پی ایم ایل این کی حکومت بیٹھی ہے نا, ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری تو 180 سیٹیں جو آپ نے ہمیں چھینی ہوئی ہیں, ہم کیا باہر آ کر کھڑے ہو جائیں؟ دیکھو نا, اگر بیٹھ بھی گئے ہیں تو پھر بھی آپ ہماری سیٹیں چھین رہے ہیں, ہم پر پریشر ڈال رہے ہیں, ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں, ہم پر مقدمات درج کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم تو ایک راستہ ہے حق کا, اس کے اوپر چل رہے ہیں. صحیح بات. وقت ختم ہو گیا. خواص صاحب آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.